ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولاتهن أو آبائهن أو آباء بؤولاتهن وأبنائهن وأبناء بؤولاتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيناتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ آج کے اس بابرکت دن جمعۃ المبارک میں اللہ کے گھر کے مہمان بنے بیٹھے ہیں، یہ اس کا احسان عظیم ہے جو اپنے بندوں کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس مختصر وقت کے اندر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بیان کرنا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر یا کوئی بھی زمانہ ہو، اس میں آنکھوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ روحانی ترقی اور مدارج کو طے کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی
محبت کو حاصل کرنے کے لیے آنکھ کا بڑا رول ہے، اس کا بڑا کردار ہے، یہ بہت اہم پرزہ ہے۔ اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ظاہری خیال ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھیں، اس میں تنکا پڑ جائے تو دیکھنے نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس آنکھ کو کتنی قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ہم یہاں سے آسمان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جن کی آنکھیں نہیں ان سے آنکھوں کی قدر پوچھیں، آنکھ والا ہی آنکھ کی قدر جانتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ہمارے پاس آنکھ ہے، نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدر نہیں ہے کہ ہم اس آنکھ کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، اس آنکھ کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے، اس آنکھ کو بچانا کیسے۔ میرے عزیزو، اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، تو پھر اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھیں، اس کو حرام کاری سے بچا لیں۔ آپ کی آنکھ پاکیزہ ہوگی، آپ کا دل بھی پاکیزہ ہو جائے گا، اور دل پاکیزہ ہو گیا تو آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اپنے محبوب سے آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی، یہ طریقہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے، دل میں چھپی چیز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے کاموں کو جانتا ہوں، یہ جو دلوں میں ارادے کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہوں، اور آنکھ کی ہیرا پھیری کو بھی جانتا ہوں۔ یہ مومنوں کو حکم ہے، مردوں کے لیے حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہاں پر مردوں کو خطاب ہے، مومنوں کو خطاب ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر خواتین کو ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ حکم دیجئے ایماندار عورتوں کو، مومن عورتوں کو، کہ وہ بھی نیچی نگاہیں رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور حفاظت کیا کریں، اپنی عصمتوں کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ تو میرے دوستو، میرے پیارو، میرے عزیزو، قرآن حکم دے رہا ہے، اور احادیث میں بھی اس کا بہت تذکرہ ہے۔ اس موضوع کے اوپر بولنے کے لیے میرے پاس بہت قرآن و حدیث میں مواد موجود ہے، لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نوجوان جس بے راہ روی کا شکار ہیں، جس راہ سے بھٹک چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں، کس طریقے سے ہم نے واپس لوٹنا ہے۔ اور ان میں سے پہلا موضوع ہی میرا آنکھ ہے کہ نوجوان ہدایت کیسے پا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، بد نظری نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور آج کے معاشرے کے نوجوان اس قباحت میں بہت آگے جا چکے ہیں، بہت دور نکل چکے ہیں۔ انہیں واپس لانا جو ہے بہت بڑے ہمت اور توفیق الہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ہمارے اس معاشرے میں پیدا ہونے والے بگاڑ اور بد اخلاقیاں اور بد نظری کا سب سے بڑا عمل دخل جو ہے وہ بے پردگی ہے۔ بے پردگی نے ہمیں اس طرف لے گئی ہے کہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ میرے عزیزو، بد نظری کس قدر مہلک بیماری ہے، اس کا اندازہ آپ کو قرآن و احادیث سننے کے بعد ہوگا، اور اپنی نگاہ نیچی رکھنے کے بارے میں حکم خداوندی آپ نے سنا پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 31 میں، کہ نبی اپنے مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آنکھوں کی خیانت، سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے،
اور جس شے کو سینے میں چھپاتے ہیں اس کو بھی میرا پاک پروردگار جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن میں ان دو گناہوں کا ذکر کیا ہے، ایک آنکھ کے گناہ اور دوسرا دل کے گناہ۔ یوں تو آنکھوں میں بہت سے گناہ ہیں، لیکن یہ ایک خاص گناہ کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ بد نگاہی۔ اور اس طرح دل کے بہت سے گناہ ہیں، لیکن یہاں پر ایک مختصر ذکر اللہ نے کیا ہے، اس کی بری نیت، کہ دل میں جو چھپی چیز ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ان دونوں گناہوں کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، بد نگاہی کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ غیر محرم عورت کو دیکھنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ بد نظری جو ہے یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، اور بد نگاہی ایسا موذی مرض ہے، اس سے آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے اور ظلمت سی چھا جاتی ہے، دل اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ دل جو ہے باقاعدہ اصلاح نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کی نگاہ بد نگاہی کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اپنی نگاہوں کو صاف رکھنا پڑے گا۔ کسی عورت کو دیکھ لینے سے انسان کو کوئی مال و متاع نہیں ملے گا، بلکہ ایک نگاہ دیکھ کے ایک گناہ ضرور لے آئے گا اور دل کے اوپر جا کے داغ لگا دے گا، لیکن آپ کو اس سے کوئی چیز ملے گی نہیں۔ یہ گناہ باللذت اس کو کہتے ہیں۔ گناہ کیا اور لذت بھی نہیں ملی، وہ ایک لمحے کے لیے کراس پڑا، آپ نے بد نگاہی کی، آمنا سامنا ہوا بد نگاہی کی، اور گناہ کا جو ہے انبار اکٹھا کر لیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اور وہ بری نگاہ سے دیکھ کر آیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ ولایت سے پہچان لیا کہ یہ نوجوان بد نگاہی کر کے آیا ہے۔ تو آپ نے خطاب خاص سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ یہ انداز ایسا ہے کہ اس میں رسوائی کچھ نہیں ہے، لیکن جو کرنے والا ہے وہ سمجھ جائے کہ مجھے فرما رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں سیدنا عثمان ذو النورین کی نور فراست کا، ان کی نگاہوں کا، ان کی ولایت کا اندازہ لگائیں کہ نوجوان آپ کے پاس آیا تو وہ باہر بد نگاہی کر کے آیا، آپ نے پہچان لیا اور آپ نے وہی خطاب ارشاد فرمایا۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے، بد نگاہی۔ اور اہل کشف نے یہاں تک لکھا ہے کہ بد نگاہی سے آنکھوں میں ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی تھوڑی سی بصیرت ہوگی پہچان لے گا اس شخص کی نگاہ پاک نہیں۔ اگر دو شخص ایسے لیے جائیں کہ عمر میں، حسن و جمال میں اور باقی امور میں برابر ہوں، فرق ان میں صرف اس قدر ہو کہ ایک فاجر ہو اور دوسرا متقی، تو جب چاہیں دیکھ لیں، متقی کی آنکھ میں رونق اور نور ہوگا اور فاسق کی آنکھ میں ظلمت اور بے رونقی ہوگی۔ بے شک جو ہے وہ فاسق امیر ترین ہو، دوسرا عبادت گزار غریب ترین ہو، لیکن جو نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے اس کی نگاہوں کے اندر اللہ ایک خاص نور رکھ دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کے احکامات سے معلوم ہوا کہ بد نظری سے بچنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہماری زندگی میں ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور بد نظری سے متعلق بڑی سخت وعیدات آئی ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بد نگاہی جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے،
جو شخص اس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بچ جائے، خداوند تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب محسوس کرتا ہے۔ تو اب اس حدیث مبارک کو سننے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ نظر بھی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جن انسان کو دھوکہ دینے اور راہ سے بھٹکانے کے لیے شیطان کے جو حربے اختیار ہوتے ہیں، جو اس کے آلات ہیں، اس کے اوزار ہیں، اس کے پاس جو رائفل بندوق ہے، تیر نیزہ جو اس نے اٹھایا ہوا، ان میں سے ایک کامیاب حربہ نگاہ کا تیر ہے، جو عام آدمی کو نہیں پتا، یہ شیطان اس سے یہ کام کروا رہا ہے۔ پھر دیکھنے کے بعد اس کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، دوسری خاتون کے، دوسری عورت کے بارے میں دل میں خیالات پیدا کرتا ہے، پھر برے کاموں کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، جس طرح زمیندار ہل چلا کے زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر وسوسوں کے ذریعے، پھر شیطانی حربوں کے ذریعے، بدنگاہیوں کی وجہ سے شیطان انسان کو اس کے دل کے اوپر ہل چلاتا ہے، جہاں تک کہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بیج وہاں پر بو دیتا ہے بدنگاہی کا۔ جس کی نگاہ میں شیطان کے تیروں میں سے اس تیر نے پیوست کر لیا اور بیج لگ گیا یہاں پر، تو پھر اس کی آنکھ اتنی جلدی اصلاح نہیں پاتی۔ بس زنا سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کی پہلی بنیاد بے پردگی اور بدنگاہی ہے۔ زنا کی پہلی سیڑھی بے پردگی اور بدنگاہی ہے۔ جب نوجوان نسل آپس میں آزادانہ میل جول رکھے گی اور آپس میں تعلقات کو عام کرے گی، بدنگاہی ہوگی، یہ پہلی سیڑھی ہے شیطان کی۔ یہ کوئی تحفہ خداوندی نہیں ہے۔ غیر محرم کا غیر محرم سے ملنا، بات چیت کرنا، بدنگاہی کرنا، گفتگو کرنا، فون پہ بات کرنا، یہ کوئی اللہ کی عطا نہیں، یہ ظلم ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے اوپر یہ وار ہے شیطان کا۔ اس سے بچنا ہوگا اور نگاہ کو نیچی رکھنا ہوگا۔ اگر نگاہیں نیچی نہیں ہوں گی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے شیطان کا تیر چل چکا ہے آپ پہ۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یا تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بدل دے گا۔ کہتے ہیں کہ دو کاموں میں سے ایک کام ہونا ہے۔ اگر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، تمہیں شرم نہیں آ رہی، اللہ سے ڈر نہیں ہے، تو پھر اللہ تمہاری صورتیں بدل دے گا۔ تمہاری جو اب اس کے اوپر جو ہے یہ بہت سخت وعید ہے، حتیٰ کہ گناہ اور بھی بہت سے ہیں، اس گناہ کے اوپر اللہ کے محبوب نے کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ اس سے زنا کے دروازے کھلتے ہیں، اور چہرہ بدلنا اور چہرہ مسح کرنے کی یہاں پر جو ہے خبر دی جا رہی ہے کہ چہرے بدل دیے جائیں گے، ساخت بدل دی جائے گی، صورتیں بدل دی جائیں گی۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک موت کے وقت اس کی صورت کو بدل دیا جائے، اور ایک میدان حشر کے اندر زانی کی شکل جو ہوگی اس کو بدصورت بنا کے اہل معاشر کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ دونوں صورتیں ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تو ہمیں بد نظری کے نقصانات کے بارے میں خبر ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی طویل فہرست ہے، اور ایک ایک نگاہ کی حفاظت ضروری ہے۔ کئی سالکانے طریقت اپنے مرشد کے دربار پہ رہتے، درگاہ پہ رہتے، کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت چاہتے ہیں۔ کئی نوجوانوں نے اپنی زندگی پوری جو ہے زمین کی طرف دیکھے، آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھا کہ کہیں ہماری نگاہ اچانک کسی کے اوپر نہ پڑ جائے۔ تو اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے۔ تو ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اور اپنی نگاہ کی وجہ سے جو ہماری روح کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس مرض کی وجہ سے ہماری عبادت کی حلاوت ختم ہو گئی ہے۔ بد نگاہی کرنے والا اس کا نماز میں دل نہیں لگے گا، نماز پڑھے گا جلدی پڑھے گا، قرآن پڑھے گا جلدی پڑھے گا، تلاوت وہ کرے گا ہی نہیں، چھوٹ جائے گی تلاوت اس سے۔ بد نگاہی کرنے والا، زنا کرنے والا، لواطت کرنے والا، زنا کے کسی بھی راستے کو اختیار کرنے والا، اسے عبادت کے اندر لذت نہیں ملے گی۔ یہ لکھ لیں اس فقیر کی بات، اسے عبادت کے اندر مزہ نہیں آئے گا۔ پڑھے گا، جسم موجود ہوگا، اس کا روح نہیں ہوگی، عبادت کر رہا ہوگا، مغز عبادت کا نہیں مل رہا ہوگا، عبادت میں مصروف ہوگا، توجہ کہیں اور ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی نگاہ کو پاک نہیں کیا ہوا۔ وہ اس نگاہ سے
جس نگاہ کے وہ سائے میں تھا اس نے اس نگاہ کو اہمیت نہیں دی کہ اے انسان تو گناہ تو کر رہا ہے لیکن تجھے ایک آنکھ دے رہی ہے، تو دنیا سے چھپ سکتا ہے، دنیا کی آنکھوں سے چھپ سکتا ہے لیکن مولا کی آنکھ سے تو چھپ نہیں سکتا۔ اللہ کے سامنے اگر بندے کو شرم نہ آئے، بندوں سے شرم آئے تو اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی؟ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، بچانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی ترقی کریں، آپ چاہتے ہیں آپ اللہ کے ولی بن جائیں، آپ چاہتے ہیں میرے عزیزوں کہ آپ اللہ کے دوست بن جائیں، تو پھر آج سے اپنی نگاہ کی حفاظت کیجئے کہ اپنی نگاہ کو برائی سے بچائیے اور بے پردگی سے بچائیے، اس کو نیچے رکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔